میں نہیں جانتا. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر شعر الگ ہوتا ہے. مثلا مسلسل غزل مجھے بےمانی نظر آتی ہے. غزل کے اپنے تقاضے جو ہیں، جو اس کی خوبصورتی، جو اس کا جوہر ہے، اس کو ضائع کرنا غلط ہے. حتیٰ کہ بعض روایتی تصورات یا محاکات وغیرہ یہ بھی اس کی چار دیواری ہے غزل کی. اس چار دیواری کو توڑنا مجھے بےمانی بات نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیلا مجنون ضرور آنا چاہیے، اس میں فرہاد اور شیریں ضرور آنا چاہیے، گل و بلبل ضرور آنا چاہیے، شمع و پروانہ ضرور آنا چاہیے. اب ان کے اندر اگر شاعر کے پاس کہنے کے لیے کچھ بات ہو تو کوئی نئی بات پیدا کرے. آپ جانتے ہیں اقبال نے بھی اپنی غزلوں میں غزل ہی کے لوازمات، فارسی غزل کے لوازمات استعمال کیے ہیں، لیکن اکثر جگہ اس نے ان کو نئے معنوں میں استعمال کیا ہے. لیکن بعض غزل گو جو آج کل کے شعر کہہ رہے ہیں، جس میں کوئی سڑک پہ ٹانگے کا الٹنے کا ذکر یا جس میں کوئی لڑکیوں کا ذکر، اس میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ لفظ اس زمانے میں استعمال کرنا کچھ بے جا ہو، لیکن مجھے ابتذال نظر آتا ہے اس میں. ابتذال کی اور اس کا ٹھیک ہے اور نجابت کی حدیں اس زمانے میں بہت مل گئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک سطح ایسی ہے جس پہ ایک خلاق ادیب یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ فن کی تخلیق سے نیچے کی سطح ہے. تو اس کے معنی تو راشد صاحب یہ ہوئے کہ دور حاضر میں جو یومیہ زندگی کی ہر چیز کو ایک شعری موضوع قرار دے دیا گیا. یہ صحیح نہیں. شعری موضوع کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کسی سطح سے بلند ہو کے کوئی بات کہنی پڑتی. نہیں، شعری موضوع کے لیے اور موضوع کی پابندی لگانا تو شاید مشکل بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کی چیزیں بھی بہت سی ایسی ہیں جن کے بارے میں اب تک شعر نہیں کہے گئے اور کہے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی درست ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف انسان جذباتی طور پر ریئیکٹ نہیں کرتا، یعنی اس کا جو رد عمل ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا، عقلی ہو سکتا ہے، یا اس کی افادی پہلو کی طرف بیشتر توجہ ہو سکتی ہے ان چیزوں کی. تو ان کو شعر کا موضوع بنانا، یہ تو میں نہیں کہتا کہ بنانا جائز نہیں، بلکہ شاید مشکل بھی ہوتا ہو. اگر جذباتی رد عمل، احساساتی رد عمل یا اس حد تک ذہنی رد عمل ہو سکتا ہو جو شعر کے اندر کھپایا جا سکتا ہے، تو پھر شاید جائز ہے کہ ہر موضوع پہ لکھا جائے. لیکن ساتھ ہی ہر زبان کا مزاج ہوتا ہے. نثر میں تو مثلا ہم اگر مکالمہ بیان کریں گے تو ہم غیر زبانوں کے الفاظ بھی جو ہمارے کردار بول سکتے ہیں یا بول رہے ہیں ہمارے تصور میں وہ ڈال سکتے ہیں. لیکن شعروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے شاعر انگریزی کے الفاظ لا رہے ہیں اور بلا وجہ لا رہے ہیں. یہ کہنا بھی شاید ان کو نصیحت کرنا مشکل ہو کہ بھائی جہاں آپ کو اردو کا لفظ سوچتا ہو وہاں اردو ضرور ڈالیے. شاید ان کو اردو کا وہ لفظ ان کے ذہن میں وہ معانی کے سائے نہیں رکھتا جو ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو نظم خود، ہر نظم خود ہی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے کہ آیا اس میں جو زبان استعمال کی گئی یا جو ڈکشن استعمال کی گئی وہ اس کے لیے مناسب تھی یا نہیں، ان خیالات کے اظہار کے لیے مناسب تھی. آپ نے جو سوال اٹھایا تھا ابتذال کا، کہ میں نے دور حاضر کی جو غزلیں دیکھی ہیں تو یہ محسوس کیا میں نے کہ اس میں ابتذال ہے. تو اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی. اور اس سلسلے میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے جسمانی تکلیف. مطلب میرے پیر میں کیل چبھ رہی تو میرے جذبات کو تو ٹھیس پہنچ رہی کسی نہ کسی صورت سے، تکلیف جسمانی بھی، اور جسمانی خوشی بھی ہوتی ہے اچھا کھانا کھانے کے بعد. تو خوشی اور راحت جسمانی بھی ہوتی ہے اور ایک روحانی بھی ہوتی ہے. تو کیا یہ جو ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو ہی شعر میں مبدل کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ انسان اگر خلاق ہے اور زبان پر اس کی دسترس ہے تو اسے کہہ سکتا ہے، کیل چبھنے کی تکلیف کو ہی بیان کر سکتا ہے. میرا مقصد اس سے نہیں، لیکن ہے حقیقت دیکھیے تو یہ ذہن یا روح کی خوشی اور روح کے غم اور دکھ کی چیز ہے. شاعری اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کے کہیں تکلیف ذرا سی ہے تو وہ بھی شعر کا موضوع تو بنا سکتے ہیں، آپ بنا لیں اس کو، شعر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے نہیں یہ چیز. ہاں، یہ میں متفق ہوں آپ سے، کیونکہ شاعر کو ایک میرے نزدیک ایک قسم کی رسالت ملتی ہے. حسن کاری جسے کہتے ہیں، نہیں، رسالت
اس رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے ذاتی غم اور اپنی ذاتی مسرت ہی میں مبتلا نہ رہے، یعنی رہ سکتا ہے لیکن اپنے رزق پہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ خود اگر صفر ہو کے رہ جائے اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ کمتر ہوتی چلی جائے تو اس کو خود اپنے آپ ہی کو الزام دینا چاہیے، لیکن رہنا مناسب نہیں ہے۔ شاعر وہی قابل قدر ہے جو دور تک دیکھ سکتا ہو، جو جس کا دائرہ، جو اس کے گرد جذبات کا دائرہ بنتا ہے وہ وسیع تر ہوتا چلا جائے، وہی شاعر ہے، اور وہ اور فاصلوں کو گھیرے میں لیتا چلا جائے، لیکن جس کا دائرہ چھوٹا سا بنتا اور وہیں گم ہو جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی مقید ہوتا ہے، اور وہ ہم سب کے لیے کسی معنوں میں کارآمد نہیں ہے۔ کارآمد کا راشد صاحب، یہ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے۔ میں کچھ بات ذاتی زندگی سے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ دنوں آپ تہران میں تشریف فرما ہیں، تو آپ نے وہاں ایرانی ادب کا بھی مطالعہ کیا ہوگا بہت زیادہ، اور ظاہر ہے کہ ایسے بھی آپ کو فارسی ادب سے بہت شغف رہا ہے، تو وہاں جو اس وقت جدید ایرانی ادب ہے اور جو ہمارے ہاں جو اس وقت جدید اردو ادب ہے، اس میں کوئی معاونست آپ محسوس کرتے ہیں؟ سطحی طور پہ ایک بات کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اپنی جدید ادب کے لیے بڑی حد تک انگریزی ادب کے مطالعے کے ممنون ہیں، اسی طرح ایرانی فرانسیسی ادب کے محتاج رہے ہیں، ان کے کچھ اثرات کے محتاج رہے ہیں، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ انگریزی اور فرانسیسی ادب بھی ایک دوسرے پہ ہمیشہ اثر ڈالتے رہے ہیں، تو لہٰذا ایک عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اب دوبارہ آ کر ہمارے ادبی فکر کے ڈانڈے ملنے لگے ہیں ایران کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا جب ہم فارسی براہ راست پڑھتے تھے اور اس کا اثر لیتے تھے، اور ہماری غزل پوری کی پوری اس رنگ میں ڈھل گئی تھی، اور بیچ میں ایک زمانہ آیا جب ہمارے تعلقات ایران سے مضبوط نہیں رہے تھے اور ہم اپنے رستے پہ چل پڑے، وہ اپنے رستے پہ چل پڑے۔ لیکن اب بھی ایک ایسا زمانہ آیا ہے، عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جس زمانے میں میرا جی یا میں جدید شاعری کے نام سے تجربات کر رہے تھے، اسی زمانے میں قریب قریب یا کچھ اس کے بعد نیما یوشیج ایران میں یہ تجربات کر رہا تھا۔ جو حشر ہمارا شروع میں ہوا وہی اس بیچارے نیما یوشیج کا ہوا، وہی گالیاں اس نے کھائیں، وہی اس کے داغ اس کی مخالفت ہوئی جیسے یہاں ہمارے ہاں ہوئی۔ تو لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہمارے ملک میں ایک خاصا بڑا گروہ شاعروں کا پیدا ہو گیا ہے جو اپنے ذہن کی آزادی اسی صورت میں پاتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے، اور اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں، میں نے اس لیے میں صرف سطحی بات اس وقت کر سکتا ہوں، لیکن تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ کو بعض شاعر ایسے ملیں گے جو ہمارے شاعروں کے بہت ہی قریب ہیں۔ مثال کے طور پہ اب نادر پور زندہ شاعر ہے، لیکن اس میں ایسے اس کی شاعری میں عناصر ہیں جو کہیں تو آپ کو اختر شیرانی کی یاد دلاتے ہیں، کہیں آپ کو فیض کی یاد دلاتے ہیں، کہیں شاید آپ کو میری بعض ماورا کی ابتدائی نظموں کی یاد دلائیں، یعنی ان کا پرتو ایک نظر، حالانکہ وہ مجھ سے متاثر نہیں ہوا، فیض سے نہیں ہوا، اختر سے نہیں ہوا، اس سے شاید ہمارا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ اثرات جیسے خاموش طریقے سے ہماری طرف آئے اس کی طرف بھی آئے ہیں۔ لیکن بعض ایسے شاعر ہیں جیسے ید اللہ رویائی ہے، نصرت رحمانی، اسماعیل شارودی، نیم آزاد، یہ جو شاعر ہیں یہ ہمارے اور جدید تر شاعر جو نوجوان یہاں ہمارے یہاں لکھ رہے ہیں انہی کا رنگ ان میں بھی نظر آتا ہے بڑی حد تک۔ اب سب افراد ہیں اور اپنا اسلوب رکھتے ہیں، اپنا فکر رکھتے ہیں، اپنے رد عمل رکھتے ہیں، جذباتی رد عمل، لیکن آپ کو امیجری میں اور بعض کاریگری کے طریقوں میں آپ کو یکسانی نظر آتی ہے، صحیح صنائی میں۔ اور آپ نے جو کچھ نظموں کے ترجمے بھی کیے ہیں، کوئی ارادہ آپ کا ہے جو ان کی جدید شاعری کی کتاب لکھیں؟ میں نے کوئی 80 جدید نظمیں 22 جدید شاعروں کی 80 نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، شاعرانہ نثر میں، نظم میں کرنا تو غلط بات ہے جدید شاعری سے،
یعنی نثر منصور نہیں، نثر منظوم شاعرانہ منصور اچھا لفظ آپ نے کہا ہے یہ نظم منظوم اور نثر منصور. بہرحال اس میں کوشش یہ کی ہے کہ ان کی امیجری، ان کے استعارے، ان کی تشبیہات قائم رہیں اور ان کا مطلب بھی ایک حد تک واضح ہو جائے. یہی میکسیمم درجے میں آدمی کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے. تو وہ کتاب اب کہیں کبھی چھپ جائے تو چھپ جائے. ابھی میں نے کوئی زیادہ کوشش تو نہیں کی اس کو چھپوانے کی، لیکن اگر چھپ جائے تو شاید ہمارے پڑھنے والوں کو بہت مفید ہوگا، کو لذت اور حاصل ہوگی جو ویسے وہ نہیں کر سکتے حاصل. کیونکہ اب جدید فارسی براہ راست بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، اور کچھ کتابیں بھی شاید وہاں سے باقاعدہ نہیں آ جا سکتی. تو لہٰذا شاید یہ ایک ذریعہ ہو ایرانی، موجودہ ایرانی ذہن کے ساتھ قرب حاصل کرنے. قاضی صاحب آپ نے کچھ نئی نظم بھی ان دنوں کہیں ہوں گی میرا خیال ہے کہ، اور ہمارے سامنے میں صاف سنے کہ آپ کو کوئی نئی نظم سنیں. ہاں کہتے تو رہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو آپ کوئی نظم اپنی نئی سنائیں. نئی نظم آپ کو ایک سنا دیں گے. نہ چوری سے جائے نہ ہیرا پھیری. ایک نظم ہے جو جس کا عنوان ہے اے سمندر. معلوم نہیں آپ نے پڑھی ہے. یاد تو نہیں تو. اے سمندر پیکرے شبد، جسم آوازیں، رگوں میں دوڑتا پھرتا لہو، پتھروں پر سے گزرتے رقص کی خاطر اذاں دیتے گئے. اور میں مرتے درختوں میں نہاں سنتا رہا. ان درختوں میں میرا ایک ہاتھ عہد رفتہ کے سینے پہ ہے جس سے جل جاتے ہیں ہاتھ. دوسرا ایک شہر آئندہ میں ہے جو آئے راہ، شہر جس میں آرزو کی میں اونڈیلی جائے گی، زندگی سے رنگ کھیلا جائے گا. اے سمندر چاند کی ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے شب کی طغیانی کی باہوں پر رواں. اے سمندر آنے والے دن کو یہ تشویش ہے، رات کا کابوس جو دن کے نکلتے ہی ہوا ہو جائے گا. کون دے گا اس کے یولیدہ سوالوں کا جواب؟ کس کرن کی نوک کن پھولوں کا خواب؟ اے سمندر میں گنوں گا دانا دانا تیرے آنسو. ہم نے قطرہ قطرہ نہیں کہا کیونکہ آج سے 50 سال پہلے سے قطرہ قطرہ ہی کہتے. اے سمندر میں گنوں گا دانا دانا تیرے آنسو، تصویر کے دانا، جن میں ایک زخار بے ہستی کا شور. رات اس ساحل پہ غراتے رہے، غمزدہ لمحات کے ترسے ہوئے کتوں کی نظریں چاند پر پڑتی رہیں، ان کی او او چاند تک لپتی رہی. اے سمندر میں گنوں گا دانا دانا تیرے آنسو، جن میں آنے والا جشن وصل نا آسودہ ہے، جن میں فردائے عروسی کے لیے کرنوں کے ہار شہر آئندہ کی روح بے زماں سنتی رہی. میں ہی دوں گا جشن میں دعوت تجھے، استراحت تیری لہروں کے سوا کس کا. اے سمندر ابر کے اورا کے کوہنا بازوئے دیرینہ امید پر اڑتے ہوئے دور سے لائے ہیں کیسی داستان. بارش کو برستی شہر آئندہ کے دست و پا کے رنگ جیسے جان دینے پہ سب آمادہ ہوں، دست و پا میں جاگ اٹھے. راگ کے مانند میں بھی دست و پا میں جاگ اٹھا. اے سمندر کل کے جشن نو کی موج شہر آئندہ کی بینائی کی حد تک آ گئی. اب گھروں سے جن میں راندہ روز و شب کی چار دیواری نہیں، مرد و زن نکلیں گے ہاتھوں میں اٹھائے برگ و بار، جن کو چھو لینے سے لوٹ آئے گی روح گرداں بہار. اے سمندر. شکریہ.